تزکیے کو شامل کیا جائے. اور سواد کی کمپلیشن پہ آپ کو عطا ہوگی واو یعنی ولایت, اور ولی از ٹیکنیکلی عربی زبان میں دوست, تو اللہ کی ولایت یعنی اللہ کی دوستی ادا ہوگی. اور اس کا اختتام, اس ولایت کی انتہا یہ ہے کہ آپ فے پہ پہنچ جائیں گے جو ہے فنا. تو فنا فی اللہ, اللہ کی ذات میں ایسے گم ہو جانا اور اس عشق کے اندر اس طرح ڈوب جانا کہ پھر صوفیہ اس جگہ پہ جا کے کلمے کو کہتے ہیں کہ جی لا الہ الا اللہ کا مطلب لا موجود الا اللہ, لا مطلوب الا اللہ, لا مشہود الا اللہ, لا مقصود الا اللہ, لا محبوب الا اللہ, حسب ربی جل اللہ, ما فی قلبی غیر اللہ, نور محمد صلی اللہ. اور پھر اس کے بعد اس میں ایک لفظ اور بھی اضافہ فرمایا ایک حرف کا, کہا اس کے بعد بے بھی ہے, جو تصوف میں نہ جو لکھا جاتا ہے نہ پڑھا جاتا ہے نہ بولا جاتا ہے. بے کا مطلب ہے بقا باللہ. فنا کس میں ہوئے؟ اس میں جو ہمیشہ باقی ہے. تو جب اس میں فنا ہو گئے تو پھر اس کے ساتھ باقی رہو گے. لیکن صوفیہ ایک بات اور کہتے ہیں جی, کیونکہ جب وہ صوفیہ دیکھتے ہیں تو وہ یہ جو دعویٰ ہے کہ ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں, ہم کو تو نظر نہیں آ سکتا, اس کی تجسیم کوئی نہیں ہے. لیکن صوفی تو کہتے ہیں ہم کو تو ہر شے میں وہ نظر آتا ہے, جی چاند میں, سورج میں, روشنی میں, حسن میں, یعنی اسی کا پرتو ہے. ٹھیک ہے. تو وہ تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اس کو دیکھتے ہیں. اس پرتو والی بات کو کلیئر ہونا بہت ضروری ہے, کیونکہ اس سے عام آدمی یہ نہ سمجھے کہ ہر ایک جگہ اللہ لا, جس طرح وہ آیت مولانا صاحب نے پڑھی کہ نظریں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی. تو نظر آنے سے مراد یقیناً وہ پرتو ہے اور وہ فیلنگ ہے یقیناً. جی علی. ڈاکٹر صاحب کی بات کو آگے سپورٹ کرتے ہوئے حضرت علی کا جو ہے وہ ایک کال ہے کہ ایک شخص نے حضرت علی سے پوچھا کہ کیا تم نے اپنے خدا کو دیکھا ہے؟ جی. تو حضرت علی نے کہا میں اس خدا کی عبادت کروں گا ہی نہیں جس کو میں دیکھتا نہ ہوں. تو اس کا بھی جو ہے وہ کانٹیکسٹ یہی ہے کہ اس کا معاذ اللہ یہ مطلب نہیں ہے کہ حضرت علی کو جو وہ اللہ بذات خود نظر آتے تھے. یعنی کہ جب اللہ نے فرما دیا کہ میں نور السماوات, ہر جگہ اپنی نشانیاں چھوڑ دی ہیں, اب صرف وہ آنکھ چاہیے جو ان نشانیوں کو دیکھ سکے, ان نشانیوں سے سبق حاصل کرے اور اپنا وہی سفر جاری رکھ سکے. فاتح صوفیاء کرام کے حوالے سے ایک یہ ہے کہ عشق اور پرہیز جو ہے وہ ساتھ ساتھ نہیں چلتے. یہ عشق کی انتہا یہ ہے, وہ میاں محمد بخش فرماتے ہیں کہ چھم چھم تیر پون تلواراں عاشق نہیں ڈر رہندے, عشق پرہیز محمد بخشا کدی نہیں رل بیندے. تو عشق کی انتہا یہ ہے کہ اس میں ریسٹرینٹ نہیں آنا چاہیے, ٹھیک, کوئی شک نہیں آنا چاہیے, ٹھیک, چاہے تلواریں آئیں, تیر گرے, کچھ بھی برے, وہ عشق جو ہے وہ کامل ہے. وہ تو جب ہم دیکھتے ہیں کئی ایسے واقعات کو, جس میں میرے خیال میں ایک افضل ترین واقعہ شہادت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آتی ہے, تو وہ کیا تھا عشق کے علاوہ؟ کیسے ممکن تھا کہ مقتل کی طرف خود جا رہے ہیں, سب کو لے کے جا رہے ہیں, بالکل صحیح, تو وہ پھر کوئی اور ویژن ہے. بالکل صحیح. سبحان اللہ. جی سر. ہم لوگ جو ایک میرے حساب سے غلطی کرتے ہیں جب ہم خدا کے بارے میں سوچتے ہیں, ایک ہم لوگ ان کی ایگزسٹنس کے آرگیومنٹس کو کنفیوز کرتے ہیں ان کی کیریکٹرسٹکس سے. جیسے کازل آرگیومنٹ ہے جو آپ نے بتایا تھا, جو پروفیسر صاحب نے بھی مینشن کیا کہ کس نے بنایا, دیٹ از اے کازل آرگیومنٹ. وہ بیسکلی ان کی ایگزسٹنس کو پروو کرنے کے لیے ہے. اٹ از ناٹ اے کیریکٹرسٹک آرگیومنٹ. تو ہم لوگ اگر نشانیاں دیکھتے ہیں, ہم پھر آن این آپریشنل لیول ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. شاید اگر تھوڑا سا ہم خدا کی کیریکٹرسٹکس کو آن اے اسٹریٹجک لیول دیکھنے کی کوشش کریں, بائی ہز پلاننگ, ناٹ بائی دی ریزلٹس آف دا پلاننگ, تو اس کے حساب سے شاید ہمیں بس ہماری یہاں پہ مجبوری آ جاتی ہے کہ ظاہر ہے کہ ہم اس نوعیت کی اپروچ رکھنے والے شاید لوگ نہیں ہیں. میں ہم سے مراد عام عوام الناس کی بات کر رہا ہوں. پھر جو صوفیاں ہیں وہ پھر, اور بات یہ کہ وہ پھر خاموش ہو جاتے ہیں. بہرحال اس پہ بات کریں گے آگے. ناظرین, اٹس این انٹرسٹنگ ڈسکشن. آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے, ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں مذاہب اور عقل انسانی, اور ہم آج گفتگو کر رہے ہیں خدا کے موضوع پہ. پاسٹر حزبل, یہ فرمائیے گا کہ آپ نے یہ ساری ڈسکشن سنی, اس میں ایک معاملہ آپ کو عشق کا بھی نظر آیا, ایک سفر عشق کا نظر آیا, ایک سفر جس کو عرف عام میں کہا جاتا ہے زہد کا سفر, جس کے اندر عبادات بھی ہیں. تو کرسچینٹی میں بھی یقیناً اس طرح کے سفر ہوں گے. تو کس سفر کو کرسچینٹی پریفر کرتی ہے؟ عشق کے راستے کو پریفر کرتی ہے یا پھر عبادات کو, یا ان کے کمبینیشن کو؟ خدا کا کلام بائبل مقدس ہمیں
خدا کی محبت کے بارے میں بتاتی ہے ٹھیک کہ خدا نے نسل انسانی کے ساتھ کیسی محبت کی ہے، اور اس نے اپنی جو محبت ہے اس نے بڑے واضح طور پر ظاہر کی ہے اپنے کاموں کے سبب سے۔ اور جب ہم خدا کی ذات اقدس کے بارے میں جانتے ہیں اور اس کی محبت کی پہچان ہم جب کر لیتے ہیں تو پھر خود بخود ہمارے اندر سے وہ محبت کی جو ڈیزائر ہے وہ نکلتی ہے اور ہم پھر خدا سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ سو یہ سب سے جو ضروری بات ہے کہ ہم اپنے خالق کی، اپنے خدا کی پہچان حاصل کریں جی اور مسیحیت میں بھی یہی ہے، ہم اس بات پر زور دیتے ہیں کہ ہم اپنے خداوند کی، اپنے خدا کی پہچان حاصل کریں، کیونکہ اس کا کوئی طریقہ کار بھی متعین کیا گیا ہوگا یقیناً آپ کے ڈاکٹرائنز میں کہ کس طرح اس پہچان کو حاصل کیا جائے۔ ہاں جی، بائبل مقدس ہمیں خدا کی پہچان دیتی ہے، کیونکہ دنیا میں دو ذرائع ہمیں نظر آتے ہیں، ایک تو کائنات ہے، یہ تخلیق ہے جی جو خدا نے کی ہے، اور اس ساری کائنات میں ہمیں خدا کی خدائی نظر آتی ہے، اور ساری تخلیق جو ہے خدا کا پتہ ہمیں دیتی ہے۔ اور دوسرا مسیحیت کے پوائنٹ آف ویو سے بائبل مقدس جو ہے ہمیں خدا کی پہچان دیتی ہے۔ ٹھیک سو جیسے جیسے ہم خدا کے اس مقدس کلام کو ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں خدا کی پہچان ملنا ٹھیک ہے۔ شروع ہو اچھا جاتی ہے۔ ریورنڈ سائمن یہ فرمائیے گا کہ ظاہر ہے اس طرح اسلام میں بھی جو قرآن ہے، قرآن حکیم، وہ بھی ظاہر ہے کتاب موجود ہے اور وہ جو مسلمان ہیں ان کو پہچان دیتی ہے، تو یہ تو آبویس ہے کہ جو جس مذہب کی کتاب ہے وہ اس کی پہچان اس کو دے رہی ہے، لیکن جو میرا سوال تھا وہ ایکچولی اس نوعیت، اس انداز میں ہے کہ عبادات، یعنی پہچان تو مل رہی ہے لیکن اس پہچان پہ راسخ ہونا، اس کانسیپٹ کو انڈرسٹینڈ کرنا اور اس پہ عمل کرنا، تو آپ کے ہاں عمل کا طریقہ کار کیا ہے؟ عبادات کے ذریعے کس انداز میں آپ خدا کو، جو پہچان جس کا پاسٹر حزب ذکر کر رہے ہیں، وہ کس طرح حاصل کرنے کو آپ کو کہا گیا ہے کرسچینٹی میں؟ شاید میں آپ کے سوال سے تھوڑا سا ہٹ کر یا بڑھ کر جواب دینے کی کوشش کروں۔ فرمائیے۔ آپ دیکھیے گا کہ کیسا ہے۔ ضرور۔ ہم جب بطور انسان ہوتے ہوئے کسی بھی مذہب میں بغیر کسی جانبداری کے ٹھیک، کسی بھی بحیثیت مذہب میں رہ انسان، کے اس وقت انسان کی بحیثیت بات ہو رہی ہے۔ انسان ہوتے ہوئے ٹھیک۔ جب ہم اندھی تقلید کرتے ہیں تو ہم بے شمار دفعہ نقصان بھی اٹھاتے ہیں اور خطرے میں بھی ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ میں فہد صاحب کے ساتھ بے شمار باتوں میں اتفاق کرتا ہوں کہ اچھا ہے وہ شخص جو تحقیق کرتے کرتے دیریا ہو کے مر جائے۔ تحقیق تو کر رہا ہے، وہ خدا کی تلاش میں جستجو میں تو ہے۔ تو کرسچینٹی اس معاملے میں بھرپور یہ کہتی ہے کہ آپ اپنی عبادتوں سے، اپنی ریاستوں سے صحیح عاشق کو ڈھونڈ لیں، کیونکہ ایسے بھی لوگ ہیں کہ غلط عشق کے پیچھے، غلط محبوب کے پیچھے بے شمار نقصان کر دیتے ہیں۔ ایسا ہمیں معاشرے میں نظر آتا ہے کہ ایک عورت کی محبت میں ماں باپ کی محبت کو چھوڑ دیا اور پھر عزیزوں کو چھوڑ دیا اور بڑے نقصان میں چلا گیا۔ تو یہ خدا کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ ہم کہیں ایسا خدا اپنے تصور میں تخلیق نہ کر لیں جو خدا ہے ہی نہیں۔ تو اس لیے میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ہمیں اپنے عشق کو درست سمت پر لے کے جانے کے لیے اس کو چیک کرنا ہے اور بار بار چیک کرنا ہے، استادوں کے پاس جا کر، شاید ادریان میں اپنے آپ کو خوار کر کے، اپنے آپ کو مجنوں کی طرح، دیوانوں کی طرح لے کے جی ہمیں پھرنا ہے۔ اچھا، یہ آپ بھی اسی عشق کی فلسفی پہ گئے جو ڈاکٹر صاحب لے کے جا رہے تھے، اور میں پھر اس سوال کو اسی انداز میں کہوں گا کہ یہ ٹھیک ہے، یہ بالکل ایگریڈ، اس میں بحث کوئی نہیں ہے، لیکن ایک عام انسان، ایک عام کرسچن جس کا کہ اتنا انٹلیکٹ نہیں ہے، اب وہ اس فلسفی کو کوشش بھی کرے تو شاید نہ سمجھ سکے جس طرح ایک عام مسلمان عشق کے فلسفے کو، اس طرح طریقہ کار پھر عبادات کے تھرو بھی تو جاتا ہوگا نا۔ کوئی ایسی عبادات ہیں کرسچینٹی میں کہ جو انسان کو پابند کر رہی ہوں کسی خاص، جیسے آپ کے یہاں میرے خیال میں سنڈے کانگریگیشن چرچ کا، اس کا آبجیکٹو کیا ہے، یہ فرمائیے۔ ہم جو عبادت کرتے ہیں وہ اس غرض سے نہیں کرتے کہ ہم اپنے خالق کے پاس چلے جائیں، بلکہ ہم اس غرض سے کرتے ہیں کہ ہم خالق کے پاس پہنچ گئے ہیں۔ اچھا، پوری طرح سے گناہ نہیں، ثواب کا پوری کوئی طرح سے concept؟ نہیں، صحیح، سوری، گناہ ثواب کا کانسیپٹ ہے اس میں؟